غوث اعظم اور شہ سمنان کا ہے واسطہ، غوث اعظم اور شہ سمنان کا ہے واسطہ، یا خدا فیضان مدنی کی جہاں میں دھوم ہو۔ تو سوال یہ ہے کہ بدعقیدہ سے مراد دیوبندی، غیر مقلد، قادیانی، مودودی اور اہل حدیث ہیں، تو کیا ان کی نماز جنازہ پڑھنا، ان سے رشتہ داری کرنا اور ان کے یہاں کھانا پینا جائز ہے؟ سوال آپ سمجھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سوال کرنا بڑا آسان کام اور جواب دینا بہت مشکل۔ لوگ ایسا سوال کرتے ہیں جیسے ابھی فوراً جواب مل جائے گا۔ دو جملے میں سوال ہو گئے اور جواب دینے والے کے پسینہ چھوٹ رہے ہیں۔ اتنا آسان آپ نہ سمجھیں۔ سن 52 میں میں مدرسہ اشرفیہ میں حاضر ہوا۔ 10 سال کے بعد سن 62 میں میری فراغت ہوئی۔ 10 سال تو آپ کیا یہ چاہتے ہیں کہ 10 سال جو میں نے سیکھا 1 گھنٹے میں آپ کو سکھا دوں؟ اتنا آسان ہے؟ سیکھنا اتنا مشکل، سکھانا اتنا آسان۔ اور دوسری بات مشکل یہ ہے کہ یہ جماعت، یہ جو مجمع ہے، اس میں علماء بھی ہیں، فضلاء بھی ہیں، مشائخ بھی ہیں، سادات بھی ہیں، عوام بھی ہیں۔ ہر شخص چاہے گا کہ میرے معیار کا جواب ملے، تو جواب دینا اسی فکر میں رہ جائے گا کہ عالموں والا جواب دیا جائے کہ جاہلوں والا۔ مگر میں کچھ سوال کرنے والوں سے ایک سوال کروں، خاص طور سے عوام۔ ابھی تعلق کے تعلق سے بات کی گئی کہ ان گمراہوں سے آپ کا تعلق کیا ہونا چاہیے، کیا رشتہ وغیرہ تعلق ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں یا کسی سے آپ پوچھیں، کوئی شخص آپ کے ماں باپ کو گالی دے، آپ کے خاندان کو برا بھلا کہے، تو اس کے لیے آپ مفتی صاحب کے پاس آئیں گے؟ مفتی صاحب وہاں میرے باپ کو گالی دیتا ہے، میں اس سے کھانے پینے میں ساتھ ہو جاؤں؟ ارے تو بیٹا ہے اور پوچھتا ہے کہ اپنے باپ کا گستاخ کا میں احترام کروں، اس کے ہاں کھانا پینا شروع کر دوں؟ اس سے کبھی یہ سوال آپ نے کیا یا کبھی کریں گے؟ اب آپ اگر اسے بگڑ گئے، اگر آپ میں غصہ زیادہ ہے تو صرف بگڑنے سے کام نہیں چلے گا، اس کو چاٹا لگائیں گے۔ یہ نہیں دیکھیں گے کہ بولنے والا کون ہے، دیکھیں گے یہ چاٹا لگانا بگڑنا دلیل ہے کہ آپ اپنے باپ سے پیار کرتے ہیں۔ سب کچھ سن سکتے ہیں
اپنے باپ کے خلاف نہیں چلتے، یہی نا؟ اب الٹ کے پوچھیے، ماں باپ کے گالی دینے والے کے ساتھ گرم ہو گئے، اور جس نے اللہ اور رسول کو گالی دی، جس نے بزرگان دین کی گالی، اس کو سمجھنے کے لیے مفتی صاحب، ماں باپ کے گستاخ کے لیے مفتی صاحب کے پاس نہیں گیا، رسول کے گستاخ کے لیے مفتی صاحب کے پاس. کیا تمہارے ماں باپ کی عزت رسول کی عزت سے بڑی ہے؟ تو یہ تھوڑی سی بات آپ کے سارے سوالوں کا جواب، سارے سوالوں کا جواب ہے. آپ فیصلہ خود کر چکے ہیں، آپ جس کے ہیں اس کی توہین نہیں قبول کریں گے، اور اس کے دشمنوں کے ساتھ میل جول بھی نہیں رکھیں گے، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی نہیں رکھیں گے، اور بلکہ ایسا آپ کرتے بھی ہیں، کرتے ہیں. کسی مفتی سے فتویٰ پوچھنے کی ضرورت نہیں، یہی سب تعلق، یہی پوچھ رہے ہیں کہ رسول کے دشمنوں کے ساتھ کھانا پینا کیسا، اٹھنا بیٹھنا کیسا، ان کی نماز اڑانا کیسا. یہ سمجھانا ہو تو جو شک کرے اس میں، آپ اس سے پوچھو تمہارے ماں باپ کو کوئی گالی دے، اٹھنا بیٹھنا کیسا، جانا پڑنا کیسا. تو ہر وہ کام جو شریعت مصطفیٰ کے خلاف آپ نے اگر وہ کیا تو دشمنان رسول سے قطع تعلق، بہت اہم چیز ہے. ان کی صحبتوں سے دور رہنا، ان کی باتوں پر بھروسہ کرنا، یہ سب بڑی بات ہے. اب کچھ سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں کہ یہ ناجائز ہے. تو کچھ سوالات اس ٹائپ کے، سوال بھی گڑبڑ ہو گئے. ہم نے کہا گمراہ ہی کے کئی درجے ہیں، اس میں سب سے بڑا درجہ ہے کفر. اس میں قادیانی کا بھی نام آ گیا. قادیانی جو خود اپنے کو قادیانی کہتا ہے، وہ مسلمان ہے بھی نہیں. وہ خود بھی اپنے کو مسلمان تو کہتا ہے، مگر اس نے ختم نبوت کا انکار کر دیا. اللہ کے رسول سے دوری حاصل کر لی. وہ کھلا ہوا کافر، تو کھلے ہوئے کافر کا بھی ذکر اس میں ہے، اور کچھ چھپے ہوئے کافر اس کا بھی ذکر اس میں ہے. کسی ایک کافر کو عنوان بنا لیا جائے تو بات بہت آگے. دیکھیے جو کھلا ہوا کافر ہے اس کے ساتھ تو شدت بڑی ہوئی، مگر جو چھپے ہوئے کافر ہیں ان سے بھی بچنا ضروری ہے. ان سے بھی بچنا ضروری ہے. صحبت کا اثر ہوتا ہے، صحبت کا اثر ہوتا ہے. اور ایسوں کے پیچھے آپ کیوں جاتے ہیں؟ کیا لینے جاتے ہیں؟
آپ کہتے ہیں دین لینے جاتے ہیں؟ کیا تم کو دین دینے والے تمہارے نہیں ہیں؟ یہ مختصر سے وقت کے حساب سے ایک مختصر سی بات رہی. دیکھیے کافروں سے تو دور رہنا ضروری ہے، مگر جو گمراہ ہیں ان سے بھی دور رہنا. یعنی گمراہ کا معنی یعنی ابھی کفر تک نہیں پہنچے، ان سے بھی بچنا ضروری ہے. یہ گمراہی تو کفر تک پہنچاتی ہے. سب کا جواب اسی کے اندر آ گیا جو آپ کے ذہن میں ہے. اور آپ کو بتا دیں کہ ہمارے علماء آج بھی بڑے بڑے اداروں میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. اور میں نے جس ادارے میں پڑھا الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور، وہاں بالکل اس کا شعبہ ہے. مسئلے مسائل میں کہیں آپ کے دماغ میں کوئی شک و شبہ ہو تو آپ ان سے رابطہ کریں، وہ ہر وقت آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں. مجمع عام میں کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا. یہ مناظرے کی محفل نہیں ہے، یہ سمجھانے کی محفل ہے. تو اس نصیحت کو آپ سمجھیں. آپ کے جو علماء آپ کے پاس ہیں آپ ان سے بھی سمجھ سکتے ہیں، اور نہیں تو ہم پتہ بتا رہے ہیں وہاں کا جہاں سے ہمیں سب کچھ ملا. یہ بس سمجھ لیجئے کہ کوئی چھوٹا گمراہ ہو یا بڑا گمراہ ہو، بچنا سب سے. غلاظت سے بچنا ہے، چاہے چھوٹی غلاظت ہو چاہے بڑی. یہ تھوڑی ہاں بڑی سے بچ لیں گے، چھوٹے کو جیب میں رکھ لیں، ایسا کچھ نہیں. غوث اعظم اور شہ سمنان کا ہے واسطہ، غوث اعظم اور شہ سمنان کا ہے واسطہ. یا خدا فیضان مدنی کی جہاں میں دھوم ہو.